بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ثمامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بھی بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ ایک دن وہ مسلمانوں کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ مسلمانوں نے اسے مدینہ منورہ لا کر مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو ستون سے باندھا ہوا دیکھا تو پاس آ کر کہا، تمہارے قبضے میں آ چکی ہوں، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ مجھ کو قتل کرو گے تو واقعی میں اس کا مستحق ہوں، اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں احسان کا شکر ادا کروں گا، اور اگر آپ مال لے کر چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں۔ اس گفتگو کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر دوسرے دن بھی یہی سوال و جواب ہوا۔ تیسرے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سوال و جواب کے بعد ان کو معاف کر دیا۔ ثمامہ پر اس کا بہت اثر ہوا اور مدینہ منورہ کے ایک باغ میں گیا اور نہا دھو کر مسجد میں آیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ثمامہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات، آپ کے مذہب اور آپ کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے۔ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام لے آیا۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا کہ آپ کے سواروں نے مجھے راستے ہی میں پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عمرہ پورا کرنے کا حکم دیا۔ جب مکہ پہنچے تو کفار مکہ نے کہا، ثمامہ بے دین ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں تو اسلام لے کر آیا ہوں۔ یاد رکھو، اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر گلے کا ایک دانہ بھی یمامہ سے مکہ نہیں آ سکتا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ میں رہنے والے تھے۔ عمرہ پورا کرنے کے بعد انہوں نے یمامہ جا کر غلہ رکھوا دیا۔ مکہ والوں کا گزر بسر یمامہ کے غلے پر تھا، اس لیے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اہل مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ کو حکم دیا، غلہ نہ روکو۔ چنانچہ حضرت ثمامہ نے دوبارہ غلہ بیچنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں ایک بات سے بہت پریشان ہوں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں لہریں مارتی ہے، ہم حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، لیکن جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ درجوں پہ ہوں گے اور ہم نیچے کے درجے میں ہوں گے۔ وہاں اگر آپ کی زیارت نہ ہوئی تو ہمیں جنت کا کیا لطف آئے گا؟ چنانچہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو بلایا اور خوشخبری سنائی، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایمان کے بعد جتنی خوشی اس حدیث سے ہوئی کسی اور حدیث سے نہیں ہوئی، کیونکہ یقین ہو گیا کہ آخرت میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت کرتے تھے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔